قرآن کیوں کہتا ہے یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ سب کچھ کیا فتنہ ہے؟ فتنہ کیوں ہے؟ جب تو ان کا عاشق بنتا ہے یہ تیرے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ وہ تجھے اپنا اسیر بنا دے۔ بعض اوقات میں والدین کو دیکھتا ہوں بچوں کے قیدی ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا قیدی، بیوی شوہر کی قیدی۔ تو اگر اس عورت سے محبت بھی کر رہا ہے اللہ کی خاطر محبت کرو۔ تو اگر اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے اللہ کی خاطر محبت کرو۔ زانی بچے سے کون محبت کرے گا؟ شرابی بچے سے کون محبت کرے گا؟ سمجھا کہ ایک باپ کو میں تھک گیا، مولانا میری بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا باللہ یورپ میں غلط تعلقات بنا دیے، بغیر نکاح کے ایک لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے، شراب بھی پی رہی ہے، حجاب بھی نہیں کر رہی، دعا کریں بیٹی واپس آئے۔ میں نے کہا ایسی بیٹی کو پلٹانے کا فائدہ کیا؟ نوح کا بیٹا جب کافر بنا، اللہ نے کہا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، آگ کر دے۔ میں نے کہا ایسے اولاد کو محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس محبت میں تجھے گناہ نظر نہ آئے، اللہ کی مخالفت نظر نہ آئے۔ وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا جس کے وجود میں غیرت الہی نہ ہو۔ تجھے زنا پہ غیرت نہ آئے، تجھے شراب نوشی پہ غیرت نہ آئے، تجھے اللہ کی مخالفت پہ غیرت نہ آئے۔ یہ نسبی رشتے ہیں، رشتہ تبھی حلال بنتا ہے جب انکحت اور قبلتو پڑتا ہے، اللہ کی اجازت سے حلال بنتا ہے۔ تو بیوی سے محبت خدا کی خاطر۔ ہدف شادی کیا ہے؟ شادی کروں، شہوت بجھے، شیطانی وسوسوں سے بچوں، نماز کا ثواب ڈبل ہو، آدھا ایمان کمپلیٹ ہو، اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے۔ پھر مقصد نہائی یہ ہے کہ ایک ایسی اولاد پیدا کروں جو امام زمانہ کی نوکر بنے۔ یہ ہدف شادی ہے، ہدف ازدواج ہے۔ تربیت، جب تک تربیت نہیں، اب باپ کو پتہ نہیں، بیٹا 7 سال کا ہو جائے معصوم فرماتے ہیں اس کی تربیت کرنا شروع کر دے، اسے کنٹرول اپنے اوپر سکھا دے۔ بیٹا تو حیوان نہیں ہے، جہاں جو ملا تو کھا لے، جو تجھے دعوت دے تو اس کی طرف چلا جائے، جو تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اس سے ہاتھ ملا لے۔ بیٹا تو علی والا ہے، تو انسان ہے۔ پھر اسے دکھائیے حیوانات کو، اسے شیر دکھائیے کس طرح درندگی کرتا ہے، کس طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو انسان ہے کیا تو شیر کی طرح بننا چاہتا ہے؟ تو بلی اور گدھے کی طرح بننا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ انسان وہ ہے جو دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں۔ بھینس کو نہیں پتا، وہ مسجد کا چارہ بھی کھائے گی، مندر کا چارہ بھی کھائے گی، جو ملے گا کھا لے گی، اسے کیا پتا زمین میرے مالک کی ہے یا پڑوسی کی ہے، حیوان ہے، اسے پیٹ کی بھوک بجانی ہے۔ اگر تیرا بھی یہی ہے، یتیم کا بھی کھا لیا، بہن کا بھی کھا لیا، بھائی کا بھی کھا لیا، لوگوں کا بھی کھا لیا، قیامت میں بھینس بنا کے اٹھائے جاؤ گے، انسان بنا کے نہیں۔ انسان دیکھ کے کھاتا ہے، میرے مال میں کس کا مال ملا ہوا ہے اسے جدا کرتا ہے۔ کہ 7 سال سے بچے کو ٹریننگ دے، اسے اپنا نیک غلام بنا، مطیع بنا۔ اگر 7 سے 14 تک تو اسے غلامی سکھا لے گا، 15 کے بعد یہ اللہ کی غلامی کرے گا۔ لیکن تو نے غلام بننا اسے نہیں سکھایا، اسے کیا پتا رب کی غلامی کرنی ہے۔ سختی بھی کر، پیار بھی کر، 7 سال تک بادشاہ ہے، اسے روک نہیں ٹوک نہیں، تاکہ اس کا ارادہ مضبوط ہو، اس کا ول پاور مضبوط ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے نا، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، ان کی ول مر جاتی ہے، ان بچوں کی خوشیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ 7 ایئرس تک یہ بادشاہ ہے، آفٹر 7 ایئرس یہ تیرا غلام ہے۔ یعنی کہ خود صبح نماز پڑھ رہا ہے، بیٹے کو نہیں اٹھا، نہیں چھوٹا ہے چلو صبح نہیں دوپہر کی نماز پہ کھڑا کر دیا کر، رات کی نماز پہ کھڑ دیا کر۔ نہیں ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھواؤں گا، نہیں۔ بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بولو بیٹی روزہ رکھنا ہے، 7 سال کے بعد اسے ٹریننگ دے۔ پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا بچہ، آدھا دن اسے روزہ رکھا، اور اسے فیل کرا کہ روزے رکھنے کی لذت کیا ہے۔ تہران میں ایک بچہ تھا، اس نے سنا کہ واقعاً روزے رکھنے سے روح مضبوط ہوتی ہے، بچہ اپنے ذہن سے سمجھا تو اس نے روزہ رکھا۔ تقریباً شام کے 4-5 ہوئے، اذان میں کوئی 3 گھنٹے باقی تھے۔ تو ہمارے استاد کہتے اس نے اپنے بابا کا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بہت پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی۔ تو اس نے کہا چلو ٹیچر کے پاس چلتے ہیں جس نے تجھے سکھایا تھا، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ استاد اب 8 سال کا بچہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نا، اب بہت پیاس لگی۔ اس نے دیکھو بیٹا پانی پینا ہے پی لو، میں تجھے روکتا نہیں، لیکن اگر ابھی پیو گے ساری جو محنت تو نے کی ہے نا ضائع ہو جائے گی، لیکن میں تجھے ایک گارنٹی دیتا ہوں۔ کہ کون سی؟ کہ اگر تو اذان تک رکے گا نا اللہ تجھے ایک بہترین گفٹ دے گا، تو بہت خوش ہوگا اس کا۔ پکا؟ اس نے کہا پکا۔ یہ بچہ 3 گھنٹے اس نے صبر کیا، اس کے بعد اس نے افطاری کی، خوشی خوشی آیا اس کے پاس۔ کہ کون سی گفٹ ہے؟ کہ یہی خوشی جو تیرے اندر ہے نا افطاری والی، کیونکہ جب تو توڑ دیتا پھر جب سارے افطاری کرتے تو کہتا ہے کاش میں 3 گھنٹے رک جاتا۔ جب انسان کا ہدف پورا ہوتا ہے نا، پوری بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب اذان آتی ہے نا، اب جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے نا تو کہتا ہے کہ گویا میں کامیاب ہو گیا۔
میں نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو کیا کر دیا؟ پار کر دیا. کیسے؟ اتنی خوشی ملی کہ واقعاً میں نے پورا کر دیا، دن کو پورا کر دیا. اپنے باپ کو کہا بابا اگلے دن پھر رکھوں گا. اس کا والد کہتا ہے کہ مولانا میں نے کہا اس نے اتنی بھوک کاٹی میں نے اسے اٹھایا نہیں. کب بغیر سحری کے اس نے اگلے دن روزہ رکھا. کب وہ خوشی مجھے بار بار چاہیے. جب انسان ایک چیز کو اچیو کر لیتا ہے نا، خوشی یہ نہیں کہ صرف پیسہ ملے، انٹرنل جو خوشی ہوتی ہے. یہ میں نے جملہ پچھلے سال کہا تھا کہ امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ مولا انسان اور حیوان میں فرق کیا؟ لذت حیوانی اور لذت روحانی کو ڈیفائن کس طرح کریں؟ واللہ یہ چیزیں حسین ہی بتا سکتے ہیں، اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں، ہم تو نہیں بتا سکتے. پیاری مثال دی امام حسین. امام فرماتے ہیں جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ حیوان ہے.